کی کلام ہے، خدا کی کتاب ہے، یہ دنیا کی سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب ہے، یہ کتابوں پر الکتاب ہے۔ آئیے ہم تھوڑی دیر خدا کے کلام کی طرف اپنی توجہ، اپنا دھیان لگائیں گے، اور آج ہمارا جو مضمون ہے بلیسنگز آف سیکریفیشل تھینکس گیونگ، شکر گزاری کی قربانی کی برکات، یا شکر گزاری کی برکات، یا اس کو ہم کہہ لیں کہ شکر گزاری کی قربانی باعث برکت ہے۔ آج ہم پیدائش کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جھاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ خدا کا کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آمین۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے بلیسنگز آف سیکریفیشل تھینکس گیونگ، شکر گزاری کی برکت، شکر گزاری کی برکتیں، شکر گزاری کی قربانی باعث برکت ہے۔ اور ہم نے کلام میں سے پڑھا کہ جب نوح طوفان میں سے نکل آیا تو اس نے خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں پیش کی، سوختنی قربانیاں چڑھائیں، سوختنی قربانیاں خداوند کے لیے ادا کی۔ کیوں ادا کی؟ کیونکہ نوح کو خدا نے طوفان میں سے بچایا تھا۔ اس لیے نوح نے کہا اگر خدا نے مجھے طوفان میں سے بچایا ہے تو میں بھی خدا کے لیے قربانی چڑھاؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کو خدا نے طوفان سے بچایا اور نوح نے خدا کے لیے قربانی پیش کی۔ آج بھی خدا انسان کو، ہمیں بہت سے طوفانوں سے بچاتا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں آئے ہوئے بہت سے تلاطم کو، بہت سے طوفانوں کو خدا تھما دیتا ہے، خدا ہمیں ان طوفانوں سے بچا لیتا ہے۔ لیکن آج کا انسان خدا کی شکر گزاری کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے کتنی دنیا اس وقت اس جگہ پر موجود تھی، وہ سارے کے سارے مر گئے، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ بچ کون گیا؟ نوح اور اس کا خاندان
اور نوح نے اپنے سارے خاندان سمیت، کیسے؟ اپنے سارے خاندان کے ساتھ شکر گزاری کی قربانی لے کر خدا کی حضوری میں آیا ہے اور اس نے پیش کی ہے. اور خداوند خدا نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی قربانی کو خدا نے راحت انگیز خوشبو لی. جب انسان شکر گزار ہوتا ہے خدا ان قربانیوں کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے. خدا کے دل کو پسند آ جاتی ہے. اور جب خدا نے اس شکر گزاری کی قربانی کو قبول کیا، اس کی راحت انگیز خوشبو کو لیا، تو خداوند نے کیا کہا؟ اپنی بائبل کو دیکھیں ذرا 21ویں آیت. اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی. اور آگے کس نے کہا؟ اور خداوند نے کہ میں انسان کے سبب سے پھر کبھی زمین پر لعنت کیا بھیجوں گا؟ پھر لعنت نہیں بھیجوں گا. پھر کیا آئے گی؟ پھر کیا آئے گی؟ پھر کیا آئے گی؟ زور سے بولے ذرا. پھر کیا آئے گی؟ پھر کیا آئے گی؟ پھر کیا آئے گی؟ جب خدا شکر گزاری کی قربانی قبول کرتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ برکت سٹاپ ہو، لعنت سٹاپ ہو جاتی ہے. شکر گزاری کی قربانی لعنتوں کو سٹاپ کر دیتی ہے. یہ شکر گزاری کی قربانی کے اندر قوت ہے. The power of thanksgiving وہ لعنتوں کو روک دیتی ہے اور لعنتوں کو برکت میں بدل دیتی ہے. پھر برکتوں کا آغاز ہو جاتا ہے. شکر گزاری خدا نے کہا کہ میں پھر کیا کروں گا؟ لعنت نہیں بھیجوں گا. شکر گزاری. سو نمبر 1 اپنے پورے خاندان کے ساتھ. خدا نے ہمیں ماضی میں جن حالات سے نکالا ہے، خدا نے ہمیں جن حالات میں سے، اب میں سے یہاں بیٹھا ہر شخص، تھوڑا سا والیوم میرا بڑھائیں، یہاں پر بیٹھا ہر شخص اگر ماضی میں ہم جائیں، کئی ماضی میں، کئی موجودہ وقت میں ہم کسی نہ کسی طوفان میں تھے یا ہیں، ہم کسی نہ کسی مشکل میں تھے، تو کون ہمیں وہاں سے نکال لایا؟ لعنتوں کے دروازے کس نے بند کر دیے؟ مشکلوں کے دروازے کس نے بند کر دیے؟ پرابلمز کے دروازے کس نے بند کر دیے؟ اور ہمیں وہاں سے نکال کر وہ لے آیا. اور داؤد یہ کہتا ہے، او خطرے تے ٹوئے تے کھوبیاں جو ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر. چٹان اٹھے رکھے پیر میرے کہ بخشی قدمانوں اس نے. خدا ہمیں طوفانوں سے نکالتا ہے، ہمارے طوفانوں کو تھماتا ہے. آج ہماری زندگی کے اندر جو طوفان اٹھتے ہیں، جب ہم ان میں سے نکل آتے ہیں، تو نوح نے پہلا کام جو کیا، اس نے مذبح بنایا اور اپنے خاندان کو لے کر
اور شکر گزاری کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں آج مسیحی لوگوں کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، مسیحی لوگوں کا یہ نصب العین ہونا چاہیے، آج مسیحی لوگوں کی زندگی لائف سٹائل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر روز اس کے مذبح پر شکر گزاری پیش کرتے رہیں۔ شکر گزاری لعنتوں کو تھما دیتی ہے، لعنتیں تھم جاتی ہیں، لعنتیں رک جاتی ہیں۔ خدا نے کہا کہ اب میں زمین پر کبھی لعنت نہیں بھیجوں گا، بلکہ اب انسان کے لیے کیا ہوگا؟ 9ویں باب کی پہلی آیت، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی۔ خدا نے کیا دیا انہیں؟ اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا۔ ہیلیلویا! خدا نے انہیں پھر اختیار بھی دیا، پھر ہمیں زمین پر حکومت کرنے کا اختیار، زمین پر بڑھنے کا اختیار، زمین پر برکت کا اختیار۔ انہیں خدا نے برکت دی، ان کی زندگی پر برکت آئی۔ میں پھر انسان کے سبب سے لعنت کو نہیں بھیجوں گا، میں زمین پر برکت۔ اور خدا نے انہیں کیا دی؟ برکت۔ خدا نے انہیں کیا دی؟ برکت۔ خدا نے انہیں کیا دی؟ برکت۔ خدا نے انہیں کیا دی؟ خدا آج آپ کو کیا دے گا؟ خدا آپ کو کیا دینا چاہتا ہے؟ خدا آج آپ کو کیا دے رہا ہے؟ blessings، blessings۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور کہا بارور ہو، بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ یس، کتنے چاہتے ہیں ہماری اولاد کو خدا برکت دے؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو خدا، مجھے، میری فیملی کو خدا بلیس کرے، بلیس کرے۔ برکت کا آغاز شکر گزاری سے ہے۔ آج ہم خدا کے شکر گزاری بڑی کاسٹلی ہوتی ہے، قیمتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا، ہماری زندگی کے بہت سے کام قیمتی ہوتے ہیں، ان پہ ہم خرچ کرتے ہیں ادھار پکڑ کے بھی، ان پہ ہم قرضے اٹھا کر بھی، شادی ہو تو ہم کرتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا سٹاپ کیجیے۔ شکر گزاری جو ہے یہ قیمتی ہے، جیسے ہمارے کپڑے قیمتی ہیں، ہمارے رسم و رواج جن پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن جب خدا کے گھر میں شکر گزاری لانے کی باری آتی ہے، اوہ، نیکسٹ سنڈے کیا ہے؟ نیکسٹ سنڈے اینول تھینکس گیونگ ہے۔ سو شکر گزاری ان لعنتوں کو روک دیتی ہے اور برکتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خدا خوش ہو جاتا ہے، اور جب خدا کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو پھر سارے حالات ہی بدل جاتے ہیں۔ شکر گزاری خدا کو خوش کرتی ہے۔ شکر گزاری کی برکت، بلیسنگ، خدا نے نوح کے اس عمل کو، وہ اپنے فیملی کو لے کر خدا کے مذبح پر آیا، اپنے بچوں کو لے کر آیا، اپنی بیوی کو، اپنی بہوؤں کو وہ خدا کے مذبح پر لے کر آیا کہ میں خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی قربانی
گزارش یہ ہے میرے بچوں پر، میری فیملی پر، میری زندگی پر خدا کی برکت ہے، آئے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کر دے، خدا کا آسمان آپ پر کھل جائے گا، خدا کی برکت آئے گی۔ یاد رکھیں آپ کی نسلوں پہ برکت آئے گی، نسلوں پہ برکت آئے گی۔ بہت سے لوگ نسل در نسل لعنتوں کے نیچے رہتے ہیں، ان کی لعنتیں نہیں جاتی، ان کی فیملی سے وہ پریشانیاں بیماریاں نہیں جاتی، لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا شکر گزاری سے خوش ہوا اور اس نے اس کے بچوں پر اپنی برکت کو نازل کیا۔ یس، آج المیہ یہ ہے، خدا خاندانوں کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہماری نسلوں کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن آج کا انسان نہ خدا کے مذبح میں آپ کو نظر آتا ہے، نہ خدا کی حضوری میں نظر آتا ہے، نہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے برکت بھی اسے اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نو بلیسنگز۔ لیکن بائبل کا خدا یہ فرماتا ہے، خداوند کا منصوبہ جو پلان ہمارے لیے ہے وہ لعنت کا نہیں، وہ برکت کا ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا کا منصوبہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ برکت کا ہے، اس کے کاموں کا شکر کریں۔ ہیلیلویا۔ نو آ کر کہہ رہا ہوگا ہیلیلویا، وڈے وڈے کام جو کرتا شکر کرو، تسی کہہ رہا ہوگا خداوند اتنا بڑا طوفان، ہم تو سمجھے کہ آج ہم مر جائیں گے، لیکن خداوند تم نے ہمیں اس طوفان سے نکال کر بچا لیا۔ اور نہ صرف خدا طوفانوں سے بچاتا ہے، خدا ہمیں برکت بھی دیتا ہے۔ آمین۔ خدا نے ہمارے لیے ایسی برکتیں رکھی، یرمیہ 17:26 خدا ہمیں برکت بخشتا ہے۔ لکھا ہے، اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کی نواحی اور بنیامین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے شوقنی قربانیاں اور ذبیحیں اور ہدیے اور لبان لے کر آئیں گے اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے۔ خدا توقع کرتا ہے، خداوند کیا فرماتا ہے کہ وہ شکر گزاری کے ہدیے خداوند کے گھر میں لائیں گے۔ خدا توقع کرتا ہے کہ میں نے جو ان کے لیے کام کیے ہیں، جو میں نے ان کے لیے منصوبہ بنایا ہے، انہیں بچانے کے لیے، انہیں ترقی دینے کے لیے، ان کی خاندانی زندگی کو بلش کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو، ان کے کاروبار کو، ان کی شخصی خاندانی زندگی کو برکت دینے کے لیے جو منصوبہ میں نے بنا رکھا ہے، یہ شکر گزاری کی قربانی جب لائیں گے، میرے منصوبے ان کی زندگیوں میں پورے ہو جائیں گے۔ خدا با اختیار یہ کہتا ہے کہ میرے لوگ میرے گھر میں شکر گزاری کی قربانیاں لائیں اور میں انہیں برکت دوں گا۔ میرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے، میں انہیں برکت دوں گا۔ اور یہ برکت صرف ہماری زندگی تک نہیں،
یہ برکت ہماری نسلوں تک جاتی ہے. ہمیں نسل در نسل برکت چاہیے، صرف ایک پشت کو نہیں، ہمیں پشت در پشت. اور ہم یہ خدا سے کہیں کہ تو پشت در پشت ہمارا خدا رہے گا. ہیلیلویا. خدا کے منصوبے ہیں. بائبل بیان کرتی ہے کہ نوح نے مذبح بنایا، خدا کا گھر جس میں خدا کا مذبح. نوح نے مذبح بنایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شریعت آ گئی. موسیٰ کے دور میں مذبح خیمہ اجتماع کے اندر چلا گیا. سلیمان بادشاہ کے دور میں مذبح ہیکل کے اندر چلا گیا. اور آج مذبح کہاں پر ہے؟ چرچ کے اندر. خدا کا گھر، خدا کے گھر میں ہم اپنے شکر گزاری کے ہدیے جب لے کر آتے ہیں، خدا ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو خدا بلیس کرتا ہے، ہماری نسلوں کو بلیس کرتا ہے. اور یاد رکھیں، بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں ہم تو دیتے ہیں، ہم تو شکر گزاری لاتے ہیں، ہم تو کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے ہمیں ہمارا معاوضہ پھر بھی نہیں ملا، ہمیں ہماری برکت پھر بھی نہیں ملی. ایک بندے کو نہیں تھی ملی اس کی برکت، اور وہ برکت کیا تھی؟ قائن اور ہابیل دونوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا تھا. ایک کا قبول اور دوسرے کا قبول نہیں ہوا. ہم وہ خوشی کا اظہار کاش جب ہم دنیا کے کام کرتے ہیں اور جس طرح کی ہماری خوشی ہوتی ہے ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. ہم اپنے اس پروگرام پر، اس شادی پر، اس چیز پر ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. کاش جب ہم خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں ہم اس وقت بھی ایکسائٹڈ ہوں، ہم اس وقت بھی کہیں ہم خداوند کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اسی طرح کی شادمانی جب ہم لے کر خدا کے مذبح پر آتے ہیں، خدا کا آسمان کھل جاتا ہے، اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور خدا ہماری زندگیوں پر، ہماری نسلوں پر خدا کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خدا یہ کہتا ہے، خدا نے ابراہیم کو برکت دی. ابراہیم نے آگے وہ برکت کس کو دی؟ اسحاق کو. اسحاق نے آگے یعقوب کو. یعقوب نے پھر اپنے 12 بیٹوں کو. اسرائیل دنیا میں آج بھی بابرکت ہے، اور یہ وہی برکت ہے، یہ وہی برکت ہے جو ابراہیم سے ٹرانسفر ہوئی ہے. آپ کی نسلیں ہمیشہ بابرکت رہیں گی. ہیلیلویا. آپ کی نسلیں ہمیشہ بابرکت رہیں گی. آپ کی اولاد، آپ کے بچے ہمیشہ بابرکت رہیں گے. آپ کا خاندان ہمیشہ بابرکت رہے گا، کیونکہ جب خدا بلیس کرتا ہے، خدا برکت دیتا ہے، تو یہ برکت رکتی نہیں. پھر یہ برکت نسل در نسل، پشت در پشت یہ نسل ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہے. اور آج میری یہ دعا ہے کہ اس مکاشفہ کو سیکھ کر آپ کی نسلیں، آپ کی فیملیز، آپ کے خاندان یہ پشت در پشت برکت پائیں. ہیلیلویا. یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. خدا اس
اس بات کا منتظر ہے کہ میرے لوگ میرے گھر میں شکر گزار کے ہدیے لائیں۔ آمین۔ آموس نبی کا صحیفہ 4 باب اور 5 آیت لکھا ہے، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہے۔ اور سم ٹائم خدا کی حضوری کے اندر ہم شکر گزاری بھی دیں اور ساتھ میں ہم گناہ بھی نہ چھوڑیں۔ جب دل ٹھیک نہیں تو خدا آپ کے ہدیے بھی قبول نہیں کرتا۔ کیا قائن کا ہدیہ قبول ہو گیا تھا؟ کیوں نہیں تھا ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے عداوت تھی، نفرت تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی تو کہا تھا نا، جب تو قربانی چڑھائے تو قربانی چھوڑ کر پہلے اپنے بھائی سے کیا کر؟ صلح کر، سے معافی مانگ۔ ہے جی ایسی کی کہتے ہیں، معافی مانگ دی ہے ساڑھی پوتی۔ خداوند کیا کہتا ہے؟ ہم شکر گزاری کی قربانیاں بھی گزرانے اور کثرت سے گناہ بھی کریں، صورت میں برکت نہیں آتی۔ اس صورت میں برکت نہیں آتی۔ آپ کے اندر یہ لکھا ہے کہ پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ شکر گزاری کی قربانیاں لاتے ہیں، خدا آپ کو برکت بخشتا ہے۔ آمین۔ زبور 50 اس کی 23ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے جی، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں نجات دکھاؤں گا۔ بہت دفعہ پریچرز، پاسٹر اس آیت کو جب لیتے ہیں تو وہ صرف شکر گزاری کا بیان کرتے ہیں۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنے چال چلن کو درست رکھتا ہے اس کو میں نجات دکھاؤں گا۔ شکر گزاری گزراننا ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا کام ہے، ایک باعث برکت کام ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے چال چلن کو درست بھی رکھنا ہے۔ صرف شکر گزاری ہی نہیں گزرانی، ہم نے اپنے چال چلن کو بھی درست رکھنا۔ بہت دفعہ ہم شکر گزاریاں گزرانتے ہیں لیکن ہمارا چال چلن درست نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ وہ شکر گزاری بھی گزرانتے ہیں لیکن ان کا چال چلن بھی درست نہیں ہوتا، ان کی سوچ بھی درست نہیں ہوتی، ان کی زندگی بھی درست نہیں ہوتی، ان کی سوچ ٹھیک نہیں، ان کا دل ٹھیک نہیں، ان کا چال چلن ٹھیک نہیں، تو وہ شکر گزاری کے ہدیے، شکر گزاری کے ہدیے خدا کی حضوری میں قبول نہیں ہوتے۔ آمین۔ آج کا مضمون تھوڑا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ شکر گزاری کا مضمون آسان ہے
کہ مشکل ہے؟ ہم نے تو شکر گزاری رکھی ہوئی ہے نا، جو کرتے ہیں پائری بریک لانا۔ برکت کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ 2014 میں وہ پیچھے کوٹیشنز میں نے لکھی ہوئی ہیں، شکر گزاری کیا ہے، آج اس کو پڑھ کے جائیے گا، بڑی بابرکت چیزیں ہیں۔ شکر گزاری خدا کو پسند ہے، جو شکر گزاری کرتا ہے خداوند فرماتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، ہیلیلویا، میری تعریف کرتا ہے، میری ورشپ، میرے کاموں کا بیان کرتا ہے، ہیلیلویا۔ زبور 50 کی 14ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے لیے کیا کر؟ شکر گزاری کی قربانی، گزران کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، شکر کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو خدا نے ہماری زندگی میں کیے ہیں ہم ان کے احسان مند ہیں۔ شکر کا مطلب ہے احسان مند ہونا، اور گزاری کا مطلب ہے ادا کرنا، دینا۔ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ شکر گزاری خدا کے لیے ہے، یہ دوسروں پر روب جمانے کے لیے نہیں ہے۔ اور جب شکر گزاری آپ خدا کے لیے کرتے ہیں، آپ کا دل پاک ہو، آپ کی سوچیں پاک ہو، اور آپ بڑی حلیمی کے ساتھ، پھر روکنی کے ساتھ خداوند کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانے، آپ کا چال چلن خدا کے آئین کے مطابق ہو، آپ کی گفتار، آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، آپ کا انداز، آپ کی سوچ، آپ کی مرضی خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ یرمیہ کی کتاب 33واں باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، جب آپ اپنی منتیں خداوند کے حضور پوری کرتے ہیں خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ لکھا ہے خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے کی آواز، اور ان کی آواز سنی جائے گی جو یہ کہتے ہیں رب الافواج کی ستائش کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہاں، ان کی آواز جو خداوند کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے۔ یہاں پر پوری آیت کیا ہے؟ خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے کی آواز، اور ان کی آواز سنی جائے گی جو خداوند کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے۔ آمین۔ کیونکہ آگے کیا لکھا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ میں، کیا لکھا ہے؟ ملک کے اسیروں کو کیا کروں گا؟ واپس لاؤں گا۔ اب شکر گزاری کی قربانی کی برکت دیکھیں، جب آپ شکر گزاری گزارتے ہیں، خدا کے گھر میں ہدیے لاتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کیسی خوبصورت برکت ان کو دیتا ہے کہ میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لاؤں گا۔ اسیری موقوف ہو جائے گی۔ اسیری سمجھتے ہیں؟ کوئی دوسرا شخص اسرائیل، کوئی دوسرے ملک کا بادشاہ اسرائیل پر جب چڑھائی کرتا تو اسرائیل کے لوگوں کو اپنا قیدی بنا کے، اسیر بنا کے لے جاتا تھا۔ آج صبح ہم کھا رہے تھے رب سچ مچ اس دی سندا ہے، تو آج اس تو اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کدی۔ اسیری موقوف ہو جاتی ہے شکر گزاری کے وسیلہ سے۔ اسیری، گناہ کی اسیری، ابلیس کی اسیری، شیطان کی اسیری، بیماریوں کی اسیری، یہ خدا ختم کر دیتا۔ کئی سالوں سے
जिन हालात के अंदर हम जकड़े होते हैं, फंसे होते हैं, जिन हालात ने हमें असीर करके रखा होता है, जब हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं, खुदा उस असीरी को खत्म कर देता है और हमारी बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं और खुदा अपने आसमान को हमारे लिए खोल देता है और हमारे मौत से शुरू हो जाते हैं, हमारी शिफाएं शुरू हो जाती है, हमारी बरकतें शुरू हो जाती है, हमारे खुदा जिंदगियों में, खानदानों में, औलाद में, नस्लों में बरकतों को लाना शुरू कर देता है। असीरी माकूफ हो जाएंगे। आमीन। ग्लोरी टू जीसस। अब खुदा के घर में शुक्रगुजारी लाते हैं, हदिये लाते हैं, इसके इवज असीरी माकूफ हो जाएगी। बहुत दफा हमें हमारी जिंदगी, हमारे हालात, हमारी सोच, इस तरह से हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे इर्द गिर्द की बातें हमें इस तरह से असीर कर देती हैं, हम कुछ करना भी चाहे नहीं कर सकते। लेकिन जब खुदा उन हदियों की राहत अंगेज खुशबू लेता है, खुदा असीरी को माकूफ कर देता है, खुदा असीरों को छुड़ा देता है। हमारी कौम, हमारी जिंदगियां असीरी की हालत के अंदर है। आज जब हम इस भेद को जान जाएं कि शुक्रगुजारी हमारी असीरी को माकूफ कर सकती है, तो खुदा हमारी जिंदगी में खुशहाली ले आएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ज़बूर 56 की 12 आयत। ऐ खुदा, तेरी मन्नतें मुझ पर हैं, मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां। इंसान खुद खुदा के हुजूर ये कहता है कि मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराऊंगा। शुक्रगुजारी की कुर्बानी बरकत का बाइस। आमीन। मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराऊंगा इसलिए कि खुदा मुझे बरकत देगा। सुलेमान बादशाह ने जब हैकल बनाई तो लिखा 1000 जानवर उसने कुर्बान कर दिए शुक्रगुजारी के लिए। तो खुदा खुश हो गया। खुदा ने कहा, सुलेमान मैं तुझसे खुश हूं, बता तुझे क्या चाहिए। तो सुलेमान ने क्या कहा? क्या कहा उसने? यस, इससे पहले भी कुछ कहा उसने, वो भी जरा याद करें। हिकमत दिलाई, अकल दिलाई, इससे पहले भी कुछ कहा था सुलेमान को। सुलेमान ने कहा था, सुलेमान ने कहा, खुदावन दौलत, शोहरत, इज्जत तूने मेरे बाप को बहुत दी है, वो मेरे बाप का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे फकत तू हिकमत दे दे ताकि मैं अपनी कौम के फैसले कर सकूं। सुलेमान ये क्यों कह रहा है? सुलेमान की जिंदगी में कहां से ये ब्लेसिंग आती है? खुदा दाऊद को देता है और दाऊद फिर सुलेमान को देता है, और खुदा सुलेमान से खुदा पूछता है तुझे क्या चाहिए। उस वक्त अगर सुलेमान सारी दुनिया भी मांग लेता, खुदा उसको दे देता। सुलेमान दौलत मांग लेता, कुछ भी मांग लेता, खुदा उसको दे देता। लेकिन उसने कहा, तूने जो कुछ मेरे बाप को दिया था उसका भी दिया मेरे पास, बहुत कुछ है, इतना है रखने की जगह नहीं है। खुदावंद दौलत नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मुझे हिकमत दे दे। इंसान खुद ये चाहता है। आमीन।
انسان خود یہ کہتا ہے میں شکر گزاری کی قربانیاں گزرا گا اس لیے کہ خدا مجھے برکت دے گا، مجھے بلیس کرے گا، مجھ پر خدا کا ہاتھ بڑھ جائے گا۔ آمین۔ زبور 107 کے اندر 107 22 ورڈز، وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ آمین۔ یس، آج اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ ذرا گا کے شکر گزاری پیش کریں، کیا آپ گا سکتے ہیں؟ گا سکتے ہیں؟ چلیں گائیں۔ یس، آمین۔ اب ایک بندہ ہمارے اندر کیا ہے؟ یس، شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کرے۔ ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بڑا کام ہو جائے، آپ میرے سامنے آ کے گائے ہاں، او وڈے وڈے کام جو کردا پادری صاحب شکر کرو تسی او سیدا، تے میں پوچھا تانوں کی ہو گیا، تسی کہو کہ معجزہ ہو گیا۔ آمین۔ گاتے ہوئے اس کی حضور میں شکر گزاریاں گزرانے، وڈے وڈے کام جو کردا شکر کرو تسی ہو سیدا۔ ہیلیلویا۔ خدا چاہتا ہے جب ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، ہمیں سکھانا نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں شکر گزاری کیا ہے۔ میں چشمہ ٹون ایک فیملی میں سرمن دیتے یہ بات کہی تھی کہ آپ انگلینڈ میں جائیں، آپ ایک اور ملک ہے وہاں پہ جائیں، وہاں پہ وہ بیج بھی نہیں بوتے اور پھول زمین میں سے خود بخود اگاتے، کلرفل پھول۔ نیپال یا کوئی غالباً کوئی اور ملک ہے، وہاں پر بانس کی فصل بڑی ہوتی ہے، وہ بیج نہیں بوتے لیکن بانس اگتے ہیں زمین میں سے، قدرتی۔ بہت دفعہ میں آپ سے اگر کہہ کے اپنی عزت کرواؤں کہ میں تمہارا روحانی باپ ہوں، تمہارا پاسٹر ہوں، تمہارا پیشوا ہوں، تمہارا خادم ہوں، رہنما ہوں، میری رسپیکٹ کرو، یہ رسپیکٹ ابھی آپ ہی کہنا جیڑی کہہ کے کرائی، وہ جو دل سے اٹھتی ہے، وہ رسپیکٹ جو دل سے اٹھتی ہے، وہ جن پھولوں کی میں مثال دے رہا ہوں وہاں پہ بیج نہیں بوتے، وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتے، آپ سرچ کر لیں گوگل پہ، وہاں پہ پھول کلرفل خوبصورت پھول خود بخود اگتے ہیں۔ شکر گزاری ایسے ہی ہے کہ ہمارے اندر سے خدا ہمیں نہ کہے، ہم خود بخود خدا کے کاموں کو، اس کی قدرت کو دیکھ کر خود بخود یہ چلا اٹھے کہ خدا تو عظیم ہے، تو بڑے بڑے کام کرنا، خود بخود ہمارے دل سے یہ اٹھے، ہم یہ کہیں کہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بڑا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہلیلویا۔ خود بخود شکر گزاری۔ اب خدا پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں خدا ابراہیم کو برکت دیتا ہے یا برکت دینا چاہتا ہے، تو خدا اس سے کہتا ہے کہ قربانی لا۔ خدا اس کو آزماتا ہے کہ قربانی لا، اور قربانی کون سی لا؟ کون سی قربانی لا؟ اپنا اکلوتا بیٹا اسحاق میرے لیے سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر۔
جب خدا ہرے ابراہم چشمہ ٹوندا ہوندا تے او نے گرجے بدل لینا کہ خدا نے تے قربانی مانگ لی تے اس گرجے چلو جتھے قربانی نہیں مانگ لی. خدا نے ابراہم سے کہا 22ویں باب کی 3 آیت میں کہ اپنا بیٹا میرے لیے قربان کر. اب خدا ابراہم کو برکت دینا چاہتا ہے اور خدا خود اس سے شکر گزاری کی قربانی چاہتا ہے. اور قربانی کیا ہے؟ اس کی اولاد نہیں تھی. 25 سال بعد خدا نے اس کو بیٹا دیا. کتنے سالوں بعد؟ 25 سالوں بعد. تے ابراہم نے اپنا پتر بگاڑیا نہیں سی لاڈا چ. اسحاق بھی خدا کا بندہ تھا. ہم لاڈ دیکھتے رہتے ہیں. خدا نے کہا اسحاق کی سوختری قربانی پیش کر. بائبل بیان کرتی ہے ابراہم نے سوختری قربانی چڑھانے کا اظہار کر دیا کہ خداوند تو اگر کہتا ہے میرا بیٹا تو میں اپنا بیٹا تیرے لیے قربان کر دوں گا. میں اپنے بیٹے کو لے کر تیرے لیے سوختری قربانی چڑھاؤں گا. اور خدا نے 4 آیت سے 9 آیت میں جو جگہ اس کے لیے مقرر کی، ابراہم کو کہا جا اس پہاڑ پر. اور میں آپ کو ایک اور چیز آج بتاؤں، ہر جگہ پہ شکر گزاریاں نہیں ہوتی. خدا کی طرف سے بھی کچھ جگہوں کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ جا کر کریں. خدا نے اس پہاڑی کا کہا اور اس کو سفر کر کے جانا تھا. اب بتائیں اگر مجھے پیدل یہاں سے جانا ہے جی صدر تک اور اپنے بیٹے کو قربان بھی کرنا ہے اور میں ساتھ اس کو لے لوں اور میں جاتے جاتے کئی بار رستوں کی طرف دیکھوں، کئی بار میں اس کی طرف دیکھوں، کئی بار میں سوچوں چھری کو دیکھوں کہ یہ چھری جو میں اپنی ساتھ لے کے جا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے گلے پہ چلا دینی ہے. کبھی میرا بیٹا مجھ سے لاڈ کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ لاڈ کر رہا ہوں اور پھر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج تو اس کو میں نے قربان کرنا ہے. کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. مجھے اپنے بیٹے کے بغیر نیند نہیں آتی. کتنا مشکل ہے ابراہم کے لیے، کتنا مشکل ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا. خداوند کی حضوری میں آیا کہ خداوند میں اسے قربان کر دوں گا. شکر گزاری کے طور پر اس کو ذبح کر دے گا. سوختری قربانی کے طور پر اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. ہم تو بات کر رہے تھے کہ خدا ہماری نسلوں کو برکت دیتا ہے. یہاں پہ خدا نسلوں کی قربانی مانگ رہا ہے. لے آیا، چھری نکال لی، ہاتھ اٹھا لیا. کیا فیلنگ ہو سکتی ہے ابراہم کی؟ کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس کا ہاتھ کانپ رہا ہوگا کہ میں کیسے یہ کروں. نیچے وہ بھی کہہ رہا ہوگا پاپا جی آپ مجھے ذبح کر رہے. وہ بھی رو رہا ہوگا پاپا مجھے ماما کے پاس جانے دو. وہ بھی رو رہا ہوگا پاپا میں آپ کا اکلوتا بیٹا مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں. نو، آپ ایسا نہیں کر سکتے. اسحاق بھی لیٹ گیا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور خدا وہاں موجود تھا. یاد رکھیں خدا موجود ہے، خدا موجود ہے. اور خدا نے کہا اپنا ہاتھ روک لے، یہ کام نہیں کرنا، تیرے لیے قربانی مہیا کر دی گئی ہے. تیرے لیے مہنگا مہیا کر دیا گیا ہے. تو اپنے بیٹے کو قربان مت کر.
عام شکر گزاری ایک رسمی سی کرتے ہیں. اچھا شکر گزاری ہے یہ کر لیتے ہیں شکر گزاری ہو جائے گی. نو، قیمتی چیز خدا نے قیمتی چیز مانگی. شکر گزاری قیمتی ہے. اور اس کے بعد جو مکاشفہ کھلتا ہے، خدا نے کہا میں یہوہ یری ہوں. ہیلیلویا. یہ شکر گزاری کے بعد مکاشفہ کھلتا. خدا نے کہا میں یہوہ یری ہوں ابراہیم، اور ابراہیم نے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا. خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے. ہیلیلویا. خداوند کے مذبح پر مہیا کیا جاتا ہے، خداوند کی حضوری میں مہیا کیا جاتا ہے. اور جب وہ شکر گزاری اپنے بیٹے کی کر رہا تھا، اس کو قربان کرنا چاہ رہا تھا، قربانی چڑھا رہا تھا، خدا نے اس پر یہ بھید کھول دیا اور اس سے کہا تو نے اپنے بیٹے کو دریغ قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، لہذا میں بھی تجھے برکت دینے سے دریغ، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. ڈبل پورشن، برکت پر برکت، برکت پر برکت. شکر گزاری کی قربانی ڈبل بلیسنگ کو لاتی ہے، برکت پر برکت کو لاتی ہے. وہ قربانیاں جن میں ہمارے آنسو، جن میں ہماری آہیں، جن میں ہماری تکلیفیں، جو ہم بڑی مشکل سے اپنے خدا کے لیے لاتے ہیں، کہتے ہیں خدا اپریشیٹ کرتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی قومیں ابراہیم برکت پائیں گی. نسل در نسل برکت، نسل در نسل برکت. ہیلیلویا. نسل در نسل برکت. آج جب ہم شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں، خدا ہمیں نسل در نسل برکت دیتا ہے، نسل در نسل برکت دیتا ہے. اپنے ساتھ والے کو بتائیں خدا نسل در نسل برکت دیتا ہے، خدا نسل در نسل برکت دیتا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیں، آپ کے ساتھ والے نے آپ کو کیا کہا؟ خدا نسل در نسل برکت دیتا ہے، خدا برکت پر برکت دیتا ہے، خدا ہماری نسل کو برکت دیتا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. خدا سب کہیں زور سے، خدا کے بیٹے یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو میرے لیے قربان ہو گیا، تیری قربانی نے مجھے برکت دی، تیری قربانی نے مجھے نجات دی، تیری قربانی کے وسیلہ سے میری نسل میں نجات آئی، تیری قربانی کے وسیلہ سے میری زندگی میں نجات آئی. ہیلیلویا. خدا کی برکتیں. خدا نے ابراہیم کے بیٹے کو قربان نہیں ہونے دیا. میں اس طرف نہیں جاؤں گا. وہ قربانیاں گزرانی جاتی تھی. یسوع کی قربانی کے بعد ساری قربانیاں موقوف ہو گئی. اب ایک ہی قربانی ہے، اور وہ یسوع مسیح کی قربانی کی شکر گزاری کی قربانی ہے. ہیلیلویا. ہم یسوع کا ہر روز شکر کریں. تیرا شکر ہو، تو نے میرے خاندان کو بچایا، تو نے میری زندگی کو بچایا، تو نے میرے خاندان کو بچا لیا، تو نے میرے حالات کو مجھے میرے حالات سے نکالا، میرے طوفانوں کو روکا، میری زندگی کو، میری اسیری کو، ابلیس کی اسیری، گناہ کی اسیری یسوع کی قربانی سے موقوف ہو گئی ہے. ہمارا خدا عظیم خدا ہے. خدا ہم کا شکر کرے. آئیے اپنے لبوں کو کھولیں.